یہ عید کی صبح کا واقعہ ہے۔ عید کی نماز پڑھنے کے بعد لوگ گلی کی نکڑ پہ عید ایک دوسرے سے مل رہے تھے، اور اس واقعے نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ جس نے دیکھا اور جس نے سنا، سب نے توبہ کی۔ صدیوں بعد اس طرح کے واقعات شاید اسی لیے ہوتے ہیں کہ انسان کو سبق سکھا سکیں۔ جو لوگ عید ایک دوسرے سے مل رہے تھے، ان کے پیچھے ایک ہٹا کٹا اور مچھڑ سا شخص جو شکل سے عیسائی لگ رہا تھا، وہ بھاگتا ہوا آ رہا تھا، اور اس کے ہاتھ میں ایک عدد ٹوکا بھی تھا۔ ایسے لگ رہا تھا وہ ان عید ملنے والے گروپ میں سے کسی ایک شخص کو اپنے اس ٹوکے کا نشانہ بنانا چاہتا ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ میرے اتنے قریب آ گیا۔ اتنا ایک مووی میں ہیروئن ہیرو کو کہتی ہے کہ میرے اتنے قریب مت آؤ، میں تمہیں برباد کر دوں گی۔ خیر، میں نے جرت کی، ہمت کی، مرتا کیا نہ کرتا۔ میں نے پوچھا بھائی کون ہو؟ تو اس نے کہا میرا نام ہے شیدو کسائی، گول بوٹی میں بناتا ہوں اور کھال اتارنی بھی لوگوں کو میں نے سکھائی۔ مجھے حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ پاکستانی عوام کی کھال تو آج کل سبھی اتار رہے ہیں، کیا حکومت، کیا سیاستدان، کیا مہنگائی کرنے والے ادارے۔ خیر، مجھے سمجھ آ گئی یہ کسائی ہے۔ میں تھوڑا سا ریلیکس ہوا۔ اس کے منہ میں گٹکا تھا، جس کی وجہ سے وہ زیادہ بات نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کا کچھ بات کرنے کا سٹائل کچھ اس طرح تھا کہ بھیا مطلب اس لینگویج کو میں سمجھ نہیں سکتا تھا۔ پتہ نہیں وہ مجھ سے کیا پوچھ رہا تھا، کچھ پوچھنا تھا شاید اس کو، مجھے پتہ نہیں کیا کہنا چاہتا تھا وہ۔ لیکن خیر، مجھے ایسے محسوس ہوا اس کی باڈی لینگویج سے جیسے اس کو میری مدد چاہیے۔ گلی کی دیوار کے ساتھ جو قلعہ لگا تھا، اس کے ساتھ ایک بکرا بندھا ہوا تھا۔ اس نے مجھے تھوڑا سا اشارہ کیا کہ اس کو بھائی میرے پاس لے کے آنا، تو میں نے بھی صرف اس لیے کہ یار اس کو میری ہیلپ چاہیے، میں نے وہ بکرے کی رسی کھولی اور شیدو کسائی کو یہ پکڑا۔ اب اسی دوران اس نے دو اور لوگوں کو، مشٹنڈوں کو جو گلی میں کھڑے تھے، ان کو آواز دی۔ اب شیدو کسائی کی شکل و شبات ایسے تھی کہ اس طرح کے شخص کسی کو بھی کچھ آواز دے یا کسی کو کام کے تو ہر شخص کے ہاں جی بھائی جان ہم کر دیتے ہیں۔ تو خیر، آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، بکرے کی ٹانگیں باندھی گئیں، بکرے کی گردن دبوچی گئی، اور میں نے کہا ٹھیک ہے یار، ان کو ہیلپ چاہیے ہوگی، تو میں نے شیدو کسائی کی ہیلپ کرنا شروع کر دی۔ اب شیدو کسائی نے ایک دفعہ پھر ہم سے کلام کیا، جن لوگوں نے بکرے کو دبوچا ہوا تھا۔ گٹکے والے ایکسنٹ کے اندر اس نے ہمیں کہا کہ بھیا بسم اللہ۔ تو مجھے ایسے ہی فیل ہوا جیسے یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ بسم اللہ پڑھ لے، تو ہم نے اللہ کا نام لینا کوئی نہیں پسند کرتا، تو ہم نے بسم اللہ پڑھ لی۔ چھری پھیری گئی، بکرے کو لٹکایا گیا۔ بکرے کو بالکل اسی طرح سے لٹکایا گیا جس طرح سے سرکاری دفتروں کے اندر غریب کے معاملات کو لٹکایا جاتا ہے، یا پھر IMF آج کل پاکستان کے قرضوں کو لٹکا رہا ہے۔ خیر، اس کے بعد اس کے وزن کو دیکھتے ہوئے، بکرے کے گوشت کو دیکھتے ہوئے، شیدو نے میری طرف بڑی حیرت سے دیکھا، اور اس نے کہا کہ بھائی جان یہ بکرا گھر میں پالا ہے یا پھر منڈی سے لے کے آئے ہیں؟ کتنے کا لے کے آئے ہیں؟ تو میں نے کہا بھائی مجھے کیا پتا۔ کہتا آپ کو کیوں پتا نہیں ہے؟ میں نے کہا میں تو یہاں پہ اپنے دوست کا انتظار کر رہا تھا، اور مجھے ایسے لگا جیسے آپ کو میری ہیلپ چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے مجھے کال نہیں کی کہ میں گلی کے نکڑ پہ کھڑا ہوں، مجھے جلدی آئیں، مجھے کسائی۔ میں نے کہا نہیں بالکل، میں تو دوسرے محلے میں دوست سے ملنے آیا ہوں۔ اب صورتحال کچھ گھوم گھما کے کچھ اس طرح سے ہے، وہ دو مشٹنڈے، شیدو کسائی اور میں، ہم میں سے کسی کا بکرا نہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں ہے بکرا کس کا ہے، ہم نے ایسے ہی پکڑ کے بکرا ذبح کر دیا۔ اب شیدو کسائی ہینگ ہو گیا، بالکل ایسے جیسے کبھی کبھار ہمارا موبائل ہینگ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس موقع سے غائب ہونے سے پہلے شیدو کسائی نے ایک بڑی زبردست نصیحت کی۔ اس نے کہا کہ دیکھو، ویسے ہمیں نصیحت کی جاتی ہے کہ قربانی کا جو گوشت ہے وہ اپنے رشتہ داروں، مسکینوں میں بانٹو، لیکن میں تمہیں نصیحت کر کے جا رہا ہوں کہ یہ جو قربانی کا گوشت ہے، یہ مالک مسکین اور غریبوں کے اندر بانٹ کے آپ پھر ہی جانا۔ میں بھاگ رہا ہوں، آپ کا شیدو کسائی، تھینک یو۔ تو خیر، اس واقعے نے مجھے کس طرح سے جھنجھوڑا۔ کبھی کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے، ہم بڑے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ یہ چیز ہم کرنے جا رہے ہیں، ہمارا پرپس بڑا سیٹ ہے، جن لوگوں سے ہم ہیلپ لے رہے ہیں پہلے پوچھ تو لو بھائی کرنے کیا جا رہے ہیں۔ شیدو کسائی نہ بنے، اپنی زندگی کے اندر تھوڑا سا سلو سپیڈ کر لیں، لیکن چیزوں کو سمجھ کے، سوچ کے، پراپر طریقے سے انالائز کر کے ہمیں چلنا چاہیے۔